عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت مختلف لوگوں کے خلاف معاملے درج ہو رہے ہیں، نفرت بے انتہا بڑھ رہی ہے، الگ الگ طرح کے سکھوں کو مسلمانوں کے بعد سیکنڈ شہری بنانے کے لیے کس طرح آن لائن میٹنگ ہوئی، وہ ویڈیوز میں آپ کو سناؤں گا، اور دیکھیں کہ کس طرح سازشیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک پولیس سے اعتراف کر رہے ہیں فون میں کہ جو ہے بی جے پی اور بی جے پی کا ودھائک وہ بام وغیرہ ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے، ہتھیارات لے کر کے آئے تھے۔ پاکستان میں فائرنگ کی خبریں ہیں، تو وہیں پر ناظرین گرامی نوپور شرما، صبا نقوی، نوین جندل، اسدالدین اویسی، یتی نرسنگھ آنند اور بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے۔ اور ادھر حامد انصاری صاحب نے بھی بیان دے دی ہے، سابق صدر جمہوریہ ہے نصر الدین شاہ نے بھی پی ایم مودی سے کہا ہے کہ وہ آگے آئے اور نفرت پھیلانے سے روکے۔ تو ادے پور میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے، بلگام میں ایک ٹیچر کو مارا گیا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے کیا ہے۔ آئے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ، اور اس وقت ایک طرف ہندو مسلم کی ایکتا کی بات ہو رہی ہے، اور بی جے پی حکومت لگاتار بی جے پی کے تمام ترجمانوں کو یہ کہا ہے کہ وہ کانپور ڈیبیٹ میں شریک نہ ہوں، نفرت پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ عرب ممالک بہت زیادہ غصے میں ہے، تو وہیں پر آن لائن میٹنگ میں لگاتار سکھوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے توہین کی جا رہی ہے، ایک بار پھر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتکب ہو رہے ہیں۔ الگ الگ طرز کی اس طرح کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا میں شائع ہو رہے ہیں۔ اس بات کا اعتراف ہو رہا ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت حکومت اور مودی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ نفرت کو ختم کریں اور بھی بہت ساری چیزیں، تو انہی سے پارٹی سے تعلق رکھنے والے یا ہندوتوا ونگز کے تعلق رکھنے والے لوگ الگ الگ میٹنگ کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں یہ سب ویڈیوز اس وقت مختلف تبصروں کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں، اور کس طرح سازشیں اندرونی سطح پر ہوتی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اس کے ترجمے کے ساتھ لوگوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر اس پر کب تک بریک لگے گا۔ آپ ان ویڈیوز کو سنیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو سنیں، میں اگلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ ان کے مولانا ہم تھوڑی نا، ان کے اسلامک اسکالر بتاتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی ٹٹی میں سے شہد ٹپکتا ہے، ان کے نبی کے پسینے میں سے، اور کون سے جانے کون ایک وہ کون سا چمیلی کا عرق آتا ہے، اور کیا بولتے ہیں نبی کے پیشاب میں، اور مطلب کیا میں کچھ کہتے ہیں جانے کیا کیا بھائی، رسگلہ چاشنی ان کے ہر ٹٹی پیشاب اور پسینے میں ٹپکتا ہے۔ میں تو یہی نہیں سمجھ پایا، یہ سب بھائی یہ ان کے اسلامک ویڈیو اسکالرز کی انٹرنیشنل اسلامک سینٹر آف ورلڈ ایسے کر کے کچھ ہے ایک ان کا وہ ہے، اس پہ اسلامک اسکالرز جو اپنا ویڈیو بناتے ہیں، بھائی صاحب کیا گندگی پھیلاتے ہیں۔ کبھی کہتے ٹٹی کھا جاؤ، کبھی کہتے پسینہ چاٹ جاؤ، کبھی کہتے پیشاب پی جاؤ، اور اس کی تلنا کرتے کہیں کسی میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ پیشاب نہیں، یہ شہد ہے، یہ پسینہ نہیں، چاشنی ہے۔ یہ کیا نون سینس ہے۔ اب اسی بات کو ہم پڑھتے تو ابھی کل کو کہو سالے ہمارے اوپر بھی $1-2 ملین کا انعام رکھ دے، گردن کاٹ دیں گے، وہ تو ہم ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب پچھلے 8 سال میں کیا ہوا، ہم نے پھر سے جو نیریٹو کا جو پاور ہے، ریلیجین کا جو پاور ہے، سیکرڈ بیلیفز کا جو پاور ہے، ان کو ہم نے ان کا جو مہتو ہے ان کو پھر سے ہم ریئلائز کرنا چالو کر دیا۔ تو ہمیں اسی طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے ان کو ان کا آئیڈینٹی ہی ہم ان سے چھین لینا چاہیے۔ کیسے چھین لیں گے یہ ہم پہلے بول چکے ہیں کہ کیسے چھین لینا چاہیے۔ اب دوسری بات کیا ہے، تو بہت سارے ہمارے پاس امپورٹنٹ آرٹیکلس ہے، انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو ہمیں اب ویپنائز کرنا چاہیے۔ ان کو ہم ان کے ہی گیم سے اچھے طریقے سے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، صرف ہمیں تھوڑا پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ کے وہ سب جو انفارمیشن ہے وہ ایگریسیولی پورا سوسائٹی میں پھیلانا چاہیے۔ جیسے ہم جہادیوں کو پورا سماج سے الگ تھلگ کر چکے ہیں، ان کو بائی ڈیفالٹ ان کو ہم مطلب کیا بول سکتے ہیں، ڈیفیکٹو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے ان کو۔
जो जिहादी है, उनको हमें इसी तरीके से प्रोपागंडा बोल लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोल लीजिए, या जो हमारा लिटरेचर जो बोल लीजिए, जो सिख लिटरेचर है उनको आप बोल लीजिए, ये सबको इस्तेमाल करके इनसे ही इनका आइडेंटिटी छीन लेना है और इनको डिफेक्टो सेकंड क्लास सिटीजन बना देना है। इनका जब भी इनका कोई नाम आएगा, जैसे कांग्रेस को हम थूकते हैं, कोई वो जब भी कोई बोलता है हम कांग्रेस का सपोर्टर है, तो वो एक गाली बन जाता है, वो एक हंसने का चीज बन जाता है। जो भी भिंद्रन वाले का बात करेगा उसको हम दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। इस तरीके से हमें इस जंग को लड़ना चाहिए। ये जंग बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है, और आप जानते हैं कि ये कनेक्टिकट अमेरिका का एक प्रोविंस है। उन्होंने ये हम जो रसिया को सपोर्ट कर रहे थे इतने दिन, तो उन्होंने हमें टाइट देने के लिए वहां पे बोल दिया है कि हाँ हम ये 28 अप्रैल को हम वो मानते हैं कि एक अच्छा दिवस है, उनको हम मानते हैं। तो अब ये बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है, हमें इंफॉर्मेशन वारफेयर मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है। मानो या ना मानो, पंजाब का डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान की आर्मी में सिख रेजिमेंट से आता है, क्योंकि सिख रेजिमेंट में और कोई जाता नहीं है, डायरेक्टली सरदार जाते हैं उसके अंदर में, एज एन सिख जाते हैं उसमें। अब होता क्या है ना, अब आप अगर पंजाब की यूथ को, जो कि डायरेक्टली इन फ्यूचर आने वाले सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ऑफिसर्स होंगे, तो आप पंजाब की यूथ को ड्रग्स में ढकेल दोगे ना, उनको बर्बाद कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सिख रेजिमेंट को एक तरह से कमजोर करते हो। जब यूथ ही नहीं रहेगा तो इंडक्शन कहाँ से होंगे उनके, ठीक है। आइए नाज़रीन ग्रामी, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जबकि ये भी सोशल मीडिया में शेयर की गई, लेकिन इस बात को पता नहीं है कि वीडियो कहाँ की है। लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि कानपुर की है, और कानपुर में इस वक्त मुस्लिम एरिया में पूरी तरह से जो है पुलिस और फोर्स को मुतय्यन किया गया है। इस दरमियान में पुलिस बात करता हुआ देखा गया, ये बात बाज़ लोग एतराफ़ कर रहे हैं। बाज़ लोग का मानना है कि कानपुर का नहीं, किसी और इलाके का है, और इसमें जो है पुलिस बाकायदा अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें वो साफ इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जो बीजेपी थे या बीजेपी के अरकान थे, जो लोग यहाँ आए थे, और बीजेपी विधायक खुद अपने हाथ में बॉम्ब और हथियार वगैरह लेकर के आए थे। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ लगातार वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस को टैग किया जा रहा है, और भारत की वजारत ख़ारिजा को, वजारत दाखिला को, और मुख्तलिफ लोगों को टैग करते बताया जा रहा है कि आखिर बीजेपी विधायक अगर अपने हाथ में बम वगैरह लेकर आ रहे हैं, और इस वीडियो में इस बात का खुद फोर्स और पुलिस एतराफ़ कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों आखिर इस वीडियो की जो पूरी तरह से छानबीन नहीं की जा रही है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सुनें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, और हुकूमतों को और पुलिस अफसरान को टैग करें कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग पूरा पत्थर होता है, रेता पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक अकेला विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। नाज़रीन ग्रामी, आइए आपको कर्नाटक के बेलगावी की जानिब ले जाऊं। यहाँ पर एक पोस्को एक्ट के तहत एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को आप इस वीडियो में यहाँ के मकामी लोगों को हमला करते हुए चप्पल और जूतों से मारते हुए भी देखा जा सकता है। हकीकत ये है कि जो है इसके पास एक लड़की सीखती थी, और उसकी जो है मंगनी हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी को रोकने के लिए इस फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर ने उसके कुछ पर्सनल और प्राइवेट तस्वीर को शेयर कर दिया आम पब्लिक में, जिसकी वजह से बच्ची की बदनामी हुई, तालिबा की बदनामी हुई। इस वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, मकामी लोग की उसकी शादी और मंगनी रोकने की कोशिश की है, तो विलेजर्स और वहाँ के देहाती लोग स्कूल में घुसे और टीचर को मारना शुरू कर दिया है। बहरकैफ पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया, और टीचर को जो है इस वक्त ज़ेर हिरासत लेने की खबरें आ रही। ये बेलगावी के एक इलाके में पेश आया जो कर्नाटक में है। नाज़रीन ग्रामी, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊं, और ये आ रही है कानपुर से, कि किस तरह से कानपुर में इस वक्त जो है 18 साल बच्चों को जो है गिरफ़्तार करके ले जाई जा रही है। जिस किसी पर जो है पुलिस इस वक्त जो है गिरफ़्तार करके ले जा रही है। ये 18 साल लड़के के बाप का ये दर्द है, और वो जो है इस वक्त कह रहा है कि उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, उसका बेटा किसी पत्थरबाजी में शरीक नहीं हुआ था, लेकिन जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बेटे का नाम आकिब है और इनका नाम जो है मोहम्मद है, और वो इस वक्त जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह इस वक्त यहाँ जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। आप थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन लें, फिर आलमी सतह पर इस वक्त उलमा इकराम क्या अपील कर रहे हैं, मैं वो वीडियो आपको सुनाऊँगा। नाज़रीन गिरामी,
آئیے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوپور شرما ہو یا بہت سارے اس وقت بھارت میں جو مختلف لوگ ہیں ان کے خلاف اس وقت غصہ بھڑکا ہوا ہے اور ابھی تک عام معافی ہو یا اس طرح کی کوئی کارروائی ان لوگوں کے خلاف نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے عالم عرب میں ابھی بھی غصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جمعہ کے بعد جو ہے عالم بھر کے مسلمانوں سے علماء کرام اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہندوستانی سفارت خانے کے سامنے جائیں، اپنے ملک میں جہاں جہاں ہیں وہاں پر احتجاج درج کروائیں۔ یہ الہیئۃ العالمیہ لنصرت نبی الاسلام کے نام سے اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں سارے لوگوں سے علماء عرب جو ہے اسلامک نیشن سے ہو یا پورے جہاں جہاں بھی ہے وہاں پر ہندوستانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت اپیل کی جا رہی ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس کو آپ عربی میں سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سادسا يدعو العلماء جماهير الأمة العربية والإسلامية في كل بلاد الدنيا أن ينظموا وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات الهندية في كل بقاع الدنيا رفضا لهذه الإساءة التي مست قلب كل مسلم وتعرضت لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم إلى هذه السفارات طلبات من كل المسلمين بالتراجع والاعتذار من قبل الحكومة الهندية عما اقترفته بشأن خير البرية صلى الله عليه وسلم. سابعا يدعو العلماء الإعلاميين والسياسيين والكتاب والمفكرين وعموم شباب الأمة الذين أبلوا بلاء حسنا على وسائل التواصل الاجتماعي أن يستمروا في هذه الحملة الإعلامية، فإن الإعلام هو المدفعية الثقيلة والسلاح الأشهر والأقوى في العالم، وعدم التوقف حتى تنجز هذه المطالب وفي مقدمتها الاعتذار الرسمي وحفظ حقوق المسلمين في الهند. وكما كان وسم إلا رسول الله يا مودي وغضبة المليار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمنى أن يستمر التدوين على وسم جمعة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستمر التغريب فهذا أقل القليل لنصرة الحبيب. ناظرین گرامی، انڈین میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں ابھی بھی نفرت پھیلانے کا سلسلہ کم نہیں ہوا ہے۔ الگ الگ طرح کی ڈیبیٹ سیکشن اس وقت ہندو مسلمان کو لے کر کے ہو رہے ہیں۔ اب پھر غزوہ ہند واپس آ گیا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ آج وہ اپنے پرائم ٹائم میں غزوہ ہند پر گفتگو کرے گی، اور قطر کس طرح سے سازشیں کر رہا ہے، پاکستان اس میں کس طرح شامل ہو رہا ہے، اور بھارت کے خلاف جو ہے بھڑکانے کی پورے عالم میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے، کل میں نے کہا کہ مقامی سطح پر جو مہنگائی ہے اور ایجوکیشن سسٹم جو بگڑا ہوا ہے اور جی ایس ٹی کی جو حالات ہیں، مقامی سطح پر بے روزگاری اور جاب لیس نوجوان جتنے عام ہوئے ہیں، اس پر کوئی بھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ سب لوگ اپنے پرائم ٹائم میں، مین پرائم ٹائم میں اس وقت جو ہے بات کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ہندو مسلم ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو کبھی 500 روپے کے نوٹ میں، 2000 کے نوٹ میں چپ تلاش کر رہی تھی، اب جو ہے غزوہ ہند کے معاملے کو لے کر کے جو ہے لگاتار جو ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ آپ اس کا اعلان سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو اس وقت پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اس کو سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ کیا ہے غزوہ ہند جس کی دھمکی القاعدہ دے رہا ہے؟ اور ابھی تک جو اسلامک دیشوں کا سنگٹھن OIC نوپور شرما کے معاملے میں ایکسٹرا ایکٹیو تھا، وہ اس معاملے میں چپی سادھ کر کیوں بیٹھا ہے؟ آج اس پوری سازش کو ڈیکوڈ کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے کوشش کر رہا ہے ان دیشوں کو کچھ اور بھڑکانے کے لیے۔ دیکھیے آج رات 9 بجے میرے یعنی شویتا سنگھ کے ساتھ صرف خبردار میں آج تک پر۔ ناظرین گرامی، عالم عرب میں بھارت کے خلاف اشتعال کو لے کر کے بی جے پی بہت سنجیدہ ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس لگاتار مختلف لوگوں کے خلاف معاملے درج کر رہی ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ 9 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئے، اس میں صبا نقوی ہے، نوپور شرما ہے، نوید جندلے، یہ دلی پولیس نے، جبکہ ان لوگوں کے خلاف مختلف ریاستوں میں آلریڈی معاملے درج ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے اس وقت جو یہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس میں اگر بات کیا جائے تو پیس پارٹی کے چیف ترجمان شاداب چوہان، یہ بھی بہت زیادہ
نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیبیٹ میں مولانا مفتی ندیم صاحب, عبد الرحمان, گلزار انصاری, انل کمار مینا اور جو ہندو مہاسبھا کے عہدیدار پوجا شکن پانڈے, تمام لوگوں کو اس وقت جو ہے دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے نوٹس بھیجا ہے, معاملہ درج کر لینے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. ایک طرف یہ خبر ہے تو دوسری جانب ناظرین گرامی اسدالدین اویسی اور نرسمہانند کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں, اور یہ بھی دہلی پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے. دہلی پولیس کی IFSO یونٹ نے اشتعال انگیز بیان دینے کے معاملے میں اسدالدین اویسی, سوامی یتی نرسنگانند کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کیا. اس سے پہلے پولیس کی IFSO یونٹ نے نوپور اور نوی جندل اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا تھا, جن کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. وہ 9 آدمی اور یہ 2 ملائیں گے تو پورے 11 افراد کے خلاف اس وقت دہلی پولیس میں جو ہے معاملہ درج کیا گیا ہے, اور سب پر جو ہے اس وقت جو ہے نفرت پھیلانے کے الزامات ہیں اور 2 کمیونٹی کو آپس میں لڑانے کی بات الزامات لگائے گئے ہیں. ناظرین, ادے پور کے سوینا علاقے میں واقع زرعی منڈی میں نئی دکان کی بنیاد کھودنے کے دوران اس سے متصل دوسری دکان کے منہدم ہو جانے سے بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا ہے, جو بہت ہی افسوسناک ہے. اس حادثے میں 11 افراد ملبے کے نیچے دب گئے. ان میں سے 2 صارفین اور اکاؤنٹنٹ کی موت ہو گئی. 8 دیگر لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں. انہیں ریسکیو کر کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت زخمیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسپتال پہنچے ہیں. حکومت کی طرف سے مہلوکین کی فیملی کو 2.2 لاکھ اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے کے اقتصادی مدد دینے کا اعلان کیا گیا ہے. تو ناظرین گرامی, یہ ادے پور سے آنے والی بہت ہی افسوسناک خبر ہے. ادھر ناظرین گرامی, کرناٹکا کے کلبرگی میں لوڈو کھیلتے ہوئے 2 لوگوں کے درمیان, بلکہ 2 بچوں کے درمیان جو نابالغ ہیں, اس قدر جھگڑا ہوا کہ ایک بچے کا قتل کر دیا گیا ہے. اس کا شام راج پریٹ, جس کی عمر 16 سال ہے, یہ ایک طالب علم ہے. یہاں افضل پور تعلقے کے مشال نامی ایک دیہات آتا ہے, وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آن لائن لوڈو گیم کھیلے جا رہے تھے دونوں کے درمیان. اس درمیان میں ایک طالب علم نے ایک چاقو سے دوسرے طالب علم پر بری طرح سے حملہ کر دیا اور اس کو کاٹ دیا. تو اس میں جو ہے مرنے والے طالب علم کی, جس کی فوٹو اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس کا نام شام رایا پریٹ کہا گیا ہے, اور جس نے اس پر حملہ کیا ہے اس کا نام سچن کرسا وڑگی, جس کی عمر 22 سال بتائی گئی ہے. گزشتہ 1 مہینے سے یہ لوگ جو ہے لوڈو گیم کے سلسلے میں جھگڑے کر رہے تھے. اسی درمیان میں جو ہے ان پر حملہ کیا گیا ہے. تو ناظرین گرامی, آپ اندازہ بتائیں, کل آن لائن گیم میں فری فائر کی وجہ سے 35 لاکھ روپیز اپنے ماں کی کھو دیا تھا, اور ایک نے ماں نے PUBG گیم کھیلنے سے روکا تو اس پر قتل کر دیا تھا. اور آج آن لائن گیم کا یہ سلسلہ ہے کہ لوڈو گیم گزشتہ 1 مہینے سے لے کر کے ہو رہے جھگڑے میں آخر 22 سالہ ایک نوجوان 16 سالہ ایک بچے پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا, بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے, اور ان آن لائن گیموں نے تو اس وقت جو ہے آگ مچا رکھی ہے اور بہت ہی تباہی مچا رکھی ہے. بھائی کہ ناظرین گرامی, مجھے یہاں پر اجازت ہے, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.